الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ شیخ الحدیث مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ، رچنا ہوٹل مجیب کالونی نزد پنڈی بائی پاس گجرانوالہ کی سرزمین پر تمام تر تعلیمی شعبہ جات میں داخلے جاری ہیں، جس میں حفظ القرآن، درس نظامی، دورۃ الحدیث، مفتی کورس، تخصص فی الفقہ اور علوم عصریہ، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس عظیم دینی درسگاہ میں داخل کروائیں، جس سے آپ کے بچوں کو علم و عمل، علم و حکمت، علم و ادب سے آشنائی ہوگی۔ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ من جالس عند العالم ساعتین او سامع منہ کلمتین او مسامہ خطوتین آتاہ اللہ عز وجل جنتین کل جنت مثل دنیا مرتین۔ جو کسی عالم کے ساتھ دو گھڑییں بیٹھتا ہے یا اس سے دو کلمے سیکھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے ساتھ دو قدم چلتا ہے، اللہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ کلو جنت مثل دنیا مرتین، اور ہر جنت دنیا کی مثل دگنی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کی محبت سکھائیں اور دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ آج ہم نے عالم دین کا مقام بہت کم کر دیا ہے، ہم اسے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی صاحب تصنیف تھے، اور آپ اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے، اور لکھا ہے کہ آپ بادشاہ کے تخت کے ساتھ آپ کا تخت لگتا، وہاں ہر روز آ کر بیٹھا کرتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ طوفان آیا اور شدید قسم کا تھا، جس میں بادشاہ کے محل کے کنکرے گرنے لگے۔ ہر کوئی اس خوف سے بیٹھا ہے کہ میرا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ بادشاہ بیٹھا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ اٹھے اور چل دیے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بیٹھا ہوں، میری رعایا بیٹھی، میرے وزیر، میرے مشیر سب بیٹھے ہیں، اس مولوی کو کیا ہوا؟ غصے سے کہا، او مولوی، کیا تمہاری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے؟ تو علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کہا، ہاں بادشاہ، آپ کی زندگی سے میری زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اگر کنکر لگنے سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کل آپ کی کرسی پر ایک نیا گدھا بٹھا دیا جائے گا۔ اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو سعد الدین بننے میں 50 سال لگ جائیں گے، 1000 سال لگتے ہیں، پھر جا کے ایک مولوی بنتا ہے، ایک عالم بنتا ہے۔ اس لیے عالم کا ادب کریں، عالم کا احترام کریں، عالم سے محبت کریں۔ الحمدللہ میں بھی پیروں کو ماننے والا ہوں۔ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی پیر سے مصافحہ کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اگر کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے مجھ محمد کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور ان کا ادب سکھائیں، قرآن کی محبت سکھائیں، حضور کے فرمودات کی محبت سکھائیں۔ جو کوئی محبت سکھاتا ہے پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ آج ہم کس کا ادب کر رہے ہیں، کس کا احترام کر رہے ہیں، کس کو بہتر جان رہے ہیں؟ جس کے پاس اعلیٰ منصب ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ارے ندان، اس حقیقت کو پہچان، مدینے سے صدا آ رہی ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ گر کچھ پڑھنے کو نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔
چاہے جو تو